اکثر ہم یہ سنتے ہیں، بلکہ مانتے بھی ہیں، کہ انسان ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے نا؟ لیکن کیا یہ کہانی اتنی ہی ہے؟ کیا ہو اگر یہ اعزاز اپنے ساتھ ایک بہت بڑی، بہت گہری ذمہ داری بھی لاتا ہو؟ آج ہم اسی دوسرے پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان ہونا صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک مسلسل امتحان ہے۔ یہاں دیکھیں، بس یہ دو لفظ اعزاز اور امتحان پوری سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ اگر زندگی کو صرف ایک اعزاز سمجھا جائے تو اس کا نتیجہ اکثر ایک چھپے ہوئے غرور کی شکل میں نکلتا ہے، یعنی میں تو پہلے ہی بہت خاص ہوں والی سوچ۔ لیکن جیسے ہی زندگی کو ایک امتحان کے طور پر دیکھا جائے تو فوراً ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ زندگی کو دیکھنے اور گزارنے کے دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ اچھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو صرف اعزاز سمجھنے میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مثبت سوچ لگتی ہے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس بظاہر اچھی سوچ کے پیچھے وہ کون سے خطرات چھپے ہیں جو ہماری اپنی ہی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جب کوئی یہ مان لیتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے بہترین ہے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ سیکھنا بند کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی طالب علم امتحان سے پہلے ہی خود کو ٹاپر سمجھ لے۔ وہ اپنی خامیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس میں بہتری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ زندگی ایک منزل نہیں بلکہ مسلسل بننے اور سمرنے کا ایک سفر ہے۔ یہ سوچ ترقی کے انجن کو ہی بند کر دیتی ہے۔ اور یہ بات اس ایک جملے میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ اعزاز کا تصور ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، کہ ہم مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا سارا مزہ ہی اس تشکیل کے عمل میں ہے، یعنی مسلسل بہتر ہونے کی کوشش میں ہے۔ تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ چلیں اب زندگی کو ایک امتحان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جو انسان ہونے کی اصل اور گہری حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ امتحان کا لفظ سنتے ہی ذہن میں فوراً اسکول کا پرچہ آ جاتا ہے نا؟ لیکن زندگی کا امتحان اس سے بہت مختلف ہے۔ یہاں پاس یا فیل ہونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پرکھے جانے کا نام ہے۔ ہمیں مختلف حالات دیے جاتے ہیں اور اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ اصل امتحان یہی ہے۔ اور یہ نکتہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ آزمائش تو بس مشکل وقت میں ہوتی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آسانی، طاقت اور خوشحالی شاید اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ مشکل میں تو صبر کا امتحان ہوتا ہے، لیکن جب سب کچھ اچھا ہو تب شکر گزار رہنا اور اپنی حیثیت کو نہ بھولنا، یہ ایک الگ ہی امتحان ہے۔ اور یہ امتحان کوئی خاص دن نہیں ہوتا، یہ تو ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ٹریفک میں کسی کو راستہ دینا یا نہ دینا یہ ایک سوال ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کیا کہنا یہ دوسرا سوال ہے، مشکل وقت میں سچ کا ساتھ دینا یا جھوٹ کا سہارا لینا یہ بھی ایک سوال ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے امتحانی پرچے کا ایک نیا سوال ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جانوروں یا پودوں کا امتحان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہیں وہ چیز نہیں دی گئی جو ہمیں ملی ہے، شعور اور انتخاب کی آزادی۔ ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں اور پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے۔ یہی صلاحیت ہمیں اس امتحان کا اہل بناتی ہے۔ بھئی جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو اس کا امتحان بھی کیسا؟ تو یہ امتحان کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سادہ طریقے سے زندگی ہر موڑ پر ہمارے سامنے دو دروازے رکھتی ہے، ایک سچ کا، ایک جھوٹ کا، ایک انصاف کا، ایک ظلم کا، ایک کسی کی مدد کرنے کا اور دوسرا اسے نظر انداز کر دینے کا۔ ہمارا ہر ایک انتخاب اس امتحان میں جمع کرایا گیا ہمارا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، امتحان تو ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخر میں ملے گا کیا؟ کوئی ڈگری؟ کوئی انعام؟ نہیں، اس امتحان کا نتیجہ کچھ ایسا ہے جسے ہم خود بناتے ہیں اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہے ہمارا کردار۔ ہمارا کردار نہ سمجھے ایک عمارت کی طرح ہے۔ ہر اچھا انتخاب جیسے صبر کرنا، سچ بولنا یا کسی کی مدد کرنا اس عمارت میں رکھی گئی ایک مضبوط اینٹ ہے، اور ہر برا انتخاب جیسے غصہ، جھوٹ یا خود غرضی اس کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔
ہم روزانہ اپنے فیصلوں سے یا تو ایک مضبوط قلعہ بنا رہے ہوتے یا ایک کمزور سا ڈھانچہ۔ ابھی تک ہم نے جو بھی بات کی وہ سمجھیں کہ ہم تصویر کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ چلیں اب تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اس امتحان کے اصل پیمانے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف اس دنیا کی زندگی کی نہیں، یہ ایک لامحدود سفر کی کہانی ہے۔ یہ ٹائم لائن سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے نا، یہ دراصل صرف ایک امتحانی ہال ہے، پہلا مرحلہ، اس کے بعد انتظار کا ایک دور ہے اور پھر حتمی منزل جہاں نتیجہ سنایا جائے گا۔ یہ سوچ اس امتحان کو ایک بالکل نئی اور گہری اہمیت دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتحانی ہال میں لکھا گیا کوئی بھی جواب مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہمارا ہر عمل، ہر فیصلہ، ہر نیت ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا اثر ہمارے مستقبل کے ہر مرحلے پر پڑے گا۔ یہ کوئی ریہرسل نہیں چل رہی، یہ فائنل پرفارمنس ہے جس کے اثرات ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر زندگی ایک امتحان ہے تو پھر کامیابی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ پھر کامیابی کا پیمانہ پیسہ، شہرت یا طاقت نہیں رہتا۔ پھر اصل سوال یہ بن جاتے ہیں، کیا کسی نے سچ کا ساتھ دیا؟ کیا انصاف کیا؟ کیا کسی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا ہوئی؟ اصل کامیابی ان سوالوں کے ہاں میں دیے گئے جواب میں ہے۔ اور یہ آخری بات، یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ انسان ہونا کوئی سٹیٹس یا عہدہ نہیں جسے ہم نے پا لیا ہو، بلکہ یہ ایک مسلسل نہ ختم ہونے والی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف آج کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی پوری لامحدود زندگی کے لیے ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسان ہونا اعزاز سے بڑھ کر ایک امتحان اور ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، میں اس امتحان میں کہاں کھڑا ہوں اور میں اپنی آنے والی لامحدود زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں؟ کیونکہ دن کے اختتام پر ہمارا تعارف ہمارا عہدہ یا دولت نہیں، بلکہ ہمارے اس امتحان کا نتیجہ ہوگا۔